You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، آج کے درس میں آپ کو عقیدے سے تعلق رکھنے والی دو اہم چیزیں سمجھنی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان عقیدوں کے بارے میں امت کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عقیدہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر عقیدے درست ہوں گے تو ایمان معتبر ہوگا۔ اگر عقیدوں میں کوئی فساد ہے، عقیدوں میں کوئی گڑبڑی ہے، عقیدے ویسے نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں، تو پھر ہمارا اور آپ کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر نہیں ہو سکتا۔ وہ دو اہم امور جو آج کے درس میں آپ کو سمجھنے ہیں، ان میں سے ایک ہے معجزہ اور دوسرا اہم امر ہے کرامت۔ معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ معجزہ کی حقیقت کیا ہے، کرامت کی حقیقت کیا ہے، اس کا جاننا اور سمجھنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ معجزہ اور کرامت کے سلسلے میں بنیادی طور پہ اس حقیقت کو تسلیم کریں، سمجھیں اور جانیں کہ معجزہ اور کرامت ان امور کا نام ہے کہ جس کا سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ نہ کیا جا سکے۔ خالص اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے معجزہ، خالص اللہ کی قدرت کی مظہر ہوتی ہے کرامت۔ اس کا آپ سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی کوئی سائنسی توجیہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مائک جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میری پست آواز اس مائک کے ذریعہ بلند ہو کے وہاں پہنچ رہی ہے جہاں اس کے اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ اس آواز کا دور تک پہنچنا، اس کا آپ سائنٹیفک انداز میں تجزیہ کر سکتے ہیں۔ سائنسی بنیادوں پر ہی اس کو تیار کیا گیا، اس آلے کو، اور اس کے ذریعے سے آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو ہوا مل رہی ہے۔ ان پنکھوں کا رفتار کے ساتھ میں چلنا، ہوا کا بکھیر دینا، آپ اس کا سائنسی انداز میں تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ پنکھے کیوں چلتے ہیں، ان کا ڈیزائن کیا ہے، ان کی ساخت کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے، آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے موبائل کا استعمال طرح سے کرتے ہیں، میسج، پیغام بھیج دیتے ہیں، تصاویر، ویڈیو بھیج دیتے ہیں۔ ہے تو بڑا مشکل کام۔ اب سے 100 سال پہلے کے لوگوں کو اگر یہ بات بتائی جاتی تو شاید ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چونکہ اس کا استعمال آپ کرتے ہیں، ہے تو بڑا عجوبہ، لیکن سائنٹیفک انداز میں اس کا تجزیہ کر لیا جاتا ہے۔
اس کی سائنسی وجوہات آپ کو معلوم ہیں، تو یہ سب کچھ فطرت کے علوم ہیں، اس کو کوئی بھی برپا کر سکتا ہے۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے اس کا سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی سائنسی توجیہ بیان نہیں کی جا سکتی، کسی بھی زاویے سے فطری علوم کی روشنی میں اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ مردے سے زندے کو نکالنے پہ قادر ہیں، زندے سے مردے کو نکالنے پہ قادر ہیں، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، وہ دن کو رات میں شامل کر دیتے ہیں، وہ کسی بھی سبب کی انہیں ضرورت نہیں ہے، بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے وہ کسی بھی چیز کو برپا کر دینے پہ قادر ہیں۔ ان کی شان قرآن مجید میں ان الفاظ میں لکھی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ کسی چیز کا جب ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو برپا کرنے کا جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، بغیر اسباب و وسائل کے وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہر دور کے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا، اور ہر دور کے ہر نبی کو، ہر زمانے کے ہر رسول کو اپنے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ رسول جو انہی کے درمیان پیدا ہوا، وہ نبی جو انہی کے درمیان میں پلا بڑھا جوان ہوا، اور اچانک اس نے انہی لوگوں کے سامنے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ بظاہر تو میں تم جیسا ہی انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے مقام نبوت و رسالت پر فائز کر دیا۔ اب میں اللہ کا رسول ہوں، اب میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ نے مجھ کو تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے تمہارے درمیان برپا کیا ہے۔ تو اس سماج اور اس معاشرے کے لوگوں نے اپنے اپنے دور کے نبیوں اور رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم تو ہم جیسے ہو، ہم کھانا کھاتے ہیں تم بھی کھانا کھاتے ہو، پیاس ہمیں لگتی ہے تو پیاس کو پانی سے ہم بجھاتے ہیں، پیاس تمہیں بھی تو لگتی ہے، پانی کی ضرورت تمہیں بھی پیش آتی ہے، بازاروں میں تمہارا بھی آنا جانا ہے، خرید و فروخت تم بھی کرتے ہو، شادی بیاہ تم بھی کرتے ہو، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں، تم رسول نہیں ہو سکتے، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ جب ہر دور کے انسانوں نے اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا تو پھر کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہی کے درمیان پیدا ہوئے، انہی کے درمیان پلے بڑھے، تو وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں؟ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ نے ہر دور میں اپنے رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے ذریعہ خرق عادت، خلاف عادت، ما فوق الفطرت، جس کا سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، ایسے کام اللہ نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے ظاہر کیے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ایک ساتھ ایک آیت میں جہاں قرآن نے بیان کیے ہیں، ذرا ان کو دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے مخالفین نے نعوذ باللہ من ذالک
آپ کو حرامی تک کہہ دیا تھا کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. کنواری ماں مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کا تولد، شادی بھی نہیں کی، کوئی شوہر نہیں، پاک دامنی کا یہ عالم کہ کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر بھی بچہ پیدا ہو گیا. یہ بھی اللہ کی قدرت کا ہی مظاہرہ تھا. یہ ماں مریم علیہ السلام کے لیے کرامت ہے. سائنٹیفک انداز میں اس کا کوئی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر مبعوث ہوئے، اور جیسے ہی اپنے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ میں اللہ کے نبی اور اللہ کا رسول ہوں، تو پورے سماج اور پورے معاشرے کے لوگ آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے. تو پھر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معجزات آپ کے مخاطبین کو دکھائے گئے. ذرا قرآن کے حوالے سے ان معجزوں کو دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پرندے تیار کرتا ہوں، مٹی کے، اور ان میں پھونک مارتا ہوں. مٹی کے پرندے ہیں، اس میں کوئی مشین نہیں، اس میں کوئی موٹر نہیں، اس میں کوئی سیل نہیں. مٹی کا پرندہ، کہیں سے بھی آپ نے مٹی اٹھائی، پرندے کی اس کو شکل دی، مٹی سے پرندہ بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے اس پرندے میں پھونک ماری. قرآن کا بیان سنا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا پرندہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگتا ہے. آپ اس کا کوئی سائنٹیفک تجزیہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی تجزیہ اس کا نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے کچھ سائنسی وجوہات، فطری علوم کا کوئی دخل ہے؟ یہ ما فوق الفطرت چیز ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ، بس اللہ کے حکم سے وہ پرواز کر رہا ہے. اس کو دل سے تسلیم کرنا فرض ہے. اگر اس میں مذاق کا کوئی حصہ شامل ہو گیا، تمسخر اور استہزاء کا کوئی حصہ شامل ہو گیا کہ میاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایمان سے گئے، ایمان سے ہم دھو بیٹھیں گے. اس کو دل سے ویسے ہی تسلیم کرنا پڑے گا جیسے آپ نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے، اپنے نبی کی نبوت اور اپنے رسول کی رسالت کو تسلیم کیا ہے. ایسے ہی اس معجزے کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ ایمان نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان بھی قرآن میں درج ہے کہ مادر زاد اندھے انسان کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. مادر زاد اندھا، ماں کے پیٹ میں ہی جس کو اللہ نے آنکھوں کی بینائی سے محروم کر دیا، دنیا میں آیا تو اندھا بن کر. آج تک میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں دستیاب ہو سکا، اور اب سے 2024 سال پہلے جو اللہ کے نبی اس دھرتی پر برپا ہوئے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 571 سال پہلے اللہ کے جو نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ نے ان کے ذریعہ مادر زاد اندھوں کا علاج کر دیا. کوئی دوا نہیں، کوئی آپریشن نہیں. وہ مادر زاد اندھا انسان جس کا آج کے ترقی یافتہ دور میں میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مادر زاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ مادر زاد اندھا انسان بینا ہو جاتا ہے، اسے کائنات نظر آنے لگتی ہے. کون سا آپ اس کے پیچھے سائنٹیفک تجزیہ کریں گے؟ کون سے فطری علوم تلاش کر کے آپ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے؟ قیامت کی صبح تک اس کا کوئی سائنٹیفک تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف اللہ کی قدرت اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہی ہے. اسی کا نام معجزہ ہے. کیا کسی انسان کو اس کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں کہ میاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں.
پھر کیا ضرورت ہے آج کے دور میں آپ کا علاج کرنے میڈیکل سائنس کے حوالے سے؟ آنکھوں کے ڈاکٹر، آئی سرجن، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بحث بیکار ہے. اللہ کی قدرت پر کوئی بحث نہیں ہوگی. اللہ نے اپنی وہ قدرت اپنے رسول یا نبی کا ذریعہ ظاہر کی. اسی کا نام معجزہ ہے. معجزے کا مطلب جہاں تمام عقلیں عاجز آ جائیں، فطرت کے حوالے سے اس کا کوئی تجزیہ نہ کیا جا سکے، کسی سائنسی اصول کے تحت میں نہ اسے سمجھا جا سکے نہ اسے سمجھایا جا سکے، صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا ظہور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی کوڑھی ہے، کوڑھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انگلیاں گل گل کے جھڑنے لگی، بدن کا حصہ گل گل کے گرنے لگا. ایک کوڑھی انسان، کوئی دوا نہیں، کوئی نسخہ نہیں، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور وہ کوڑھی انسان صحت یاب ہو جاتا ہے. ایک انسان ایسی حقیقت کو کب تسلیم کرے گا؟ اسی وقت تسلیم کرے گا کہ جب اس کا عقیدہ درست ہوگا، وہ ایمان کی حقیقت کو جانتا ہوگا. پھر قرآن نے اس سے بھی آگے کی عجیب بات کی بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان یہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. مردوں، مرے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ ہوا، قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کا وجود کس حال میں ہے صرف اللہ کو معلوم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑے ہوئے اس شخص کو صرف یہ کہتے قم بإذن اللہ، اے مردہ صرف اللہ کے حکم سے، صرف اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، قدرت میرے رب کی کام کرے گی. زبان عیسیٰ علیہ السلام کے استعمال ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ہی تو کہا ہے قم بإذن اللہ، اور میرے رب نے اپنی قدرت سے اس مردے کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیا. اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ کوئی سائنٹیفک انداز میں اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے، تمہارے ابا مر گئے، تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، ایسا کر کے دکھاؤ؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کب دعویٰ کیا تھا کہ بغیر اللہ کے حکم کے میں یہ کر سکتا ہوں؟ قرآن مجید میں بإذن اللہ اور بإذنی دونوں جگہ ہر معجزے کے ساتھ میں یہ قید لگی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ جتنی معجزات برپا ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے. قرآن مجید کے 13ویں پارے میں معجزے کے حوالے سے اللہ نے واضح کر دیا کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی معجزہ برپا کر دے. اللہ کی قدرت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی رسول کوئی معجزہ برپا نہیں کر سکتا. اگر آپ معجزات کا مطالعہ کریں تو کبھی تو آپ کو اپنے پیارے نبی کا یہ معجزہ دکھائی دے گا کہ تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور کبھی شعب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے پڑ رہے ہیں، کھجور کی ایک ایک گٹھلی پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے.